اگر ایک قوم کے سیاستدان اپنی زمین کا سرمایہ اپنے لوگوں پر خرچ کرنے کی بجائے غیر ملکی بینکوں اور جائیدادوں میں چھپا دیں تو اس قوم کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں، ہسپتال خالی ہو جاتے ہیں، تعلیمی ادارے زوال پذیر ہوتے ہیں اور عوام غلاموں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں کے سیاستدانوں نے دولت کمائی بھی عوام کے خون پسینے سے اور چھپائی ہی انہی کی آنکھوں سے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک یہ لوٹ مار اور دولت باہر بھیجنے کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس ملک پر حکمرانی کرنے والوں نے ہمیشہ اسے چراگاہ سمجھا۔ طاقتور ایوانوں میں بیٹھے یہ لوگ عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے کے بعد عوام کو بھول جاتے ہیں اور ان کا اولین مقصد یہ رہا ہے کیسے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کی جائے اور پھر اسے ملک سے باہر محفوظ طریقے سے کیسے منتقل کیا جائے۔ کہانی کسی ایک دور یا کسی ایک حکمران کی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا ہر حکمران، چاہے وہ آمریت کے لباس میں آیا ہو، چاہے جمہوریت کے نام پر، اس کا پہلا ہدف دولت کے انبار اکٹھا کرنا اور پھر اس دولت کو باہر منتقل کرنا۔ اس ملک کی سرزمین جو وسائل سے مالا مال تھی، جس کے کھیت سونا اگاتے تھے، جس کے پہاڑ معدنیات سے بھرے تھے، اس ملک کے عوام آج بھی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، کیونکہ ان کے حکمرانوں نے ان کے حصے کی روٹی اور علاج چھین کر بیرون ملک اپنے عیاشیوں پر لگا دیا۔ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سیاستدانوں کی جائیدادیں دبئی، لندن، امریکہ، فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں موجود ہیں۔ پاکستان کی غریب عوام جب مہنگائی، بے روزگاری اور بیماری کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے حکمران لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں محل نما گھروں میں عیاشی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیماری کا علاج بھی مغرب کے اسپتالوں سے کرواتے ہیں، اپنے بچوں کو وہیں تعلیم دلواتے ہیں اور اپنی جائیدادیں بھی وہیں بناتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ سیاستدان پاکستان کو صرف لوٹنے کی ایک منڈی سمجھتے ہیں اور اصل زندگی اپنی مغربی جائیدادوں میں بسر کرتے ہیں۔ کیا یہ ملک ان کے لیے صرف نوٹ چھاپنے کی مشین ہے؟ جب پاکستان میں غربت بڑھتی ہے، جب لاکھوں نوجوان ڈگریاں لے کر سڑکوں پر بے روزگار پھرتے ہیں، جب لوگ ہسپتالوں میں علاج نہ ملنے کے باعث اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں، اس وقت ایک عام پاکستانی کے دل میں یہ سوال تڑپتا ہے کہ آخر ان کے حکمرانوں کی اربوں کی دولت کہاں سے آئی اور یہ دولت پاکستان میں کیوں نہیں لگائی گئی؟ جواب بڑا سادہ مگر کڑوا ہے۔ یہ دولت عوام کی جیب سے لوٹی گئی اور پھر بیرون ملک منتقل کر دی گئی۔ پاکستان میں سیاست ایک کاروبار بن چکا ہے اور اس کاروبار کا سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ دولت کمانے کے بعد اسے ملک سے باہر بھیج دیا جائے، تاکہ کل کو اگر اقتدار ہاتھ سے نکل بھی جائے تو غیر ممالک میں عیش و عشرت کی زندگی برقرار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاستدانوں کے بچے شاذ و نادر ہی پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ وہ تو پیدائش سے لے کر تعلیم، شادی اور کاروبار سب کچھ باہر کرتے ہیں۔ عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے والے ان نمائندوں نے عوام کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا کہ جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ بھیانک حقیقت ہے، جب کوئی عام پاکستانی باہر کے ملک میں ویزے کے لیے دھکے کھاتا ہے، کاغذات مکمل نہ ہونے پر ذلیل ہوتا ہے، تو دوسری طرف انہی ممالک میں ہمارے سیاستدانوں کے محلات اور کاروبار آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے دبئی میں درجنوں پلازے ہیں، کسی کے لندن میں فلیٹس ہیں، کسی کے بچوں کی اربوں کے بزنس ہیں، اور سب کی جڑیں ایک ہی جگہ ملتی ہیں، عوام کے خون پسینے کی کمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سیاستدان اتنے ہی ملک دوست اور عوام کے ہمدرد ہیں تو یہ دولت باہر کیوں لے گئے؟ کیا پاکستان کے بینک محفوظ نہیں؟ کیا پاکستان کی زمین پر سرمایہ کاری کا ماحول نہیں؟ اگر یہ لوگ اپنے ہی ملک پر اعتماد نہیں کرتے تو عوام ان پر اعتماد کیسے کریں؟ اصل میں یہ سب جانتے ہیں کہ یہ دولت حلال کی نہیں، یہ دولت لوٹ مار کی ہے، کرپشن کی ہے، کمیشن کی ہے، اور اسی دولت کو پاکستان میں رکھنا ان کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے وہ اسے باہر کے ملکوں میں پناہ دیتے ہیں تاکہ کل کو ان کے جرائم کا حساب نہ لیا جا سکے۔ یہ المیہ صرف ایک جماعت یا ایک سیاستدان کا نہیں، بلکہ پورے سیاسی ڈھانچے کا ہے۔ اقتدار میں آنے والا ہر چہرہ بس شکل بدلتا ہے لیکن عمل ایک ہی رہتا ہے۔ دولت بناؤ اور باہر ملک بھیجو۔ جب حکمران ہی ملک پر اعتماد نہیں کرتے تو پھر عام شہری کیسے کریں؟ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں مایوسی، بد اعتمادی اور بے بسی کا راج ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ جسے وہ ووٹ دیتے ہیں وہ کل کو لندن یا دبئی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس دولت کے باہر جانے سے ملک میں کتنے نقصانات ہوتے ہیں ان کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔
سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ سرمایہ ملک میں نہیں لگتا، کارخانے اور فیکٹریاں نہیں بنتی، روزگار کے مواقع پیدا ہی نہیں ہوتے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ حکومت قرضوں پر چلتی ہے۔ آج پاکستان کے بڑے مقروض ممالک میں سے ایک ہے، جبکہ ہمارے سیاستدانوں کے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ دولت واپس پاکستان آ جائے تو ہم نہ صرف اپنے قرضے اتار سکتے ہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا تب ہوگا جب یہ دولت لوٹنے والے حکمران اپنے جرائم کا حساب دیں۔ جو بظاہر ناممکن لگتا ہے، یہی وہ سچ ہے جسے سننے سے سب گھبراتے ہیں۔ پاکستان غریب نہیں ہے، پاکستان کو غریب بنایا گیا ہے۔ یہ ملک وسائل میں کسی سے کم نہیں، لیکن ان وسائل کو عوام کے لیے استعمال کرنے کی بجائے سیاستدانوں کی جیبوں میں ڈال دیا گیا، اور وہ جیبیں بھی پاکستان میں نہیں بلکہ باہر کے ملکوں میں۔ آخر کب تک ہم غلاموں کی طرح ان سیاستدانوں کو اپنی دولت لوٹنے دیں گے؟ کب تک ہماری اگلی نسلیں ان کے قرضوں کا بوجھ اٹھائیں گی؟ کب تک ہم اندھی عقیدت میں ان کے جھنڈے اٹھا کر ان کی غلامی کرتے رہیں گے؟ پاکستان بچانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ان لوٹی گئی دولتوں کا حساب لیا جائے، ان جائیدادوں کو ضبط کیا جائے، انہیں واپس پاکستان لایا جائے، ورنہ یہ ملک ایک دن صرف کاغذوں میں رہ جائے گا اور یہ حقیقت میں یہ سیاستدان اسے بیچ کھائیں گے۔ یہ قوم آج بھوک، غربت اور محرومی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر حکمرانوں کے محل روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے ایک ایسا کھیل رچایا جس میں عوام کا خون پسینہ، ٹیکس کا پیسہ، قدرتی وسائل اور حتیٰ کہ آنے والوں نسلوں کا مستقبل بیچ دیا۔ ہر الیکشن میں یہ نعرے لگاتے ہیں وہ ملک کو ترقی دیں گے، غربت ختم کریں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف اپنی تجوریاں بھرنا اور دولت کو بیرون ملک منتقل کرنا۔ دولت باہر بھیجنے کی یہ کہانی کوئی راز نہیں۔ دبئی، لندن، سوئٹزرلینڈ، نیو یارک، یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں پاکستانی سیاستدانوں کی اربوں کی جائیدادیں ہیں۔ غیر ملکی بینک اکاؤنٹ ان کے لیے ایسے ہیں جیسے عوام کے لیے تھالی میں روٹی۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ دولت پاکستان کی ہے، عوام کے ٹیکس کی ہے، تو یہ باہر کیوں جا رہی ہے؟ اس کا سیدھا جواب ہے کرپشن، لالچ اور عوام کے ساتھ دھوکہ۔ کیسا انصاف ہے کہ غریب پاکستانی اسپتال کے دروازے پر دم توڑ دے، مگر حکمرانوں کے خاندان لندن کے مہنگے اسپتالوں میں علاج کروائیں۔ یہ کیسا نظام ہے کہ پاکستانی بچے ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھیں مگر سیاستدانوں کے بچے امریکن یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں؟ یہ وہ کڑوا سچ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں مگر بولنے سے ڈرتے ہیں۔